کیا انڈیکیٹ کرتا ہے یہ معاہدہ؟ خاص طور پہ اگر ہم اسرائیل اور بھارت کی بات کریں تو کیا میسج ان کو گیا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ اب جو وزن ہے اس معاہدے کا اور ان تینوں ممالک کا یہ مزید بڑا ہے؟ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کے طور پہ اس کو نہیں ہم دیکھ سکتے نا. ایکچولی جو اس وقت مشرق وسطیٰ میں جو بحران آیا ہے اس کے اندر جو مسلم دنیا کی 3 طاقتیں ہیں وہ اپنے آپ کو اس فریم ورک کے اندر منظم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور تینوں طاقتوں کی اپنی اپنی ایک سٹرینتھ ہے، جس اس سٹرینتھ کے سوا وہ دوسرے کی ویکنس جو ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گی. سعودی عرب کے پاس پیسہ بہت ہے، ان کے پاس توانائی کے ریسورسز ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس ان کی جغرافیائی اہمیت بہت زیادہ ہے. ترکی کی طرف چلے جائیں، نیٹو کا الائنس ہے، کنونشنل طور پہ بڑا اسٹرانگ ایک ڈیفنس ہے اس کا، اور اس کے علاوہ ان کی جو ڈیفنس پروڈکشن ہے اس کے اندر کافی زیادہ ترقی جو ہے وہ کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر ہے، پاکستان کے پاس ایک بڑی منظم فوج ہے، پاکستان کے پاس جوہری ڈیٹرنس ہے، اس کے علاوہ پاکستان میزائل کے اندر اور جو ہماری فضائیہ جو ہے اس کے اندر پاکستان کافی زیادہ ایڈوانس ہے. بالکل صحیح. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے تینوں ممالک مل کے کافی حد تک ایک بڑا سٹرونگ الائنس بنا سکتے ہیں. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جی یہ نیٹو کی طرح کا کوئی الائنس بن گیا تو یہ بھی قبل از وقت تو ہے. ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے جو اسلامی ممالک ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں، کیونکہ دیکھیں 2025 کے اندر جب امریکہ اور ایران کا پرابلم ہوا تھا اور قطر کے اوپر حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد سعودی عرب یہ سمجھنا شروع ہو گیا تھا کہ صرف امریکہ کے امبریلا کے اندر جو ہماری سیکورٹی نہیں چل سکتی، تو ہمیں اپنی جو ریجنل کیپیبلٹیز ہے اس کو بھی انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. تو پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ کے اندر آئے، پھر ترکی کے ساتھ جو تھا وہ مذاکرات چلتے رہے، اب ترکی اس کے اندر آ گیا. کیا یہ ایران کے خلاف کوئی الائنس ہے؟ یہ نہیں ہے. دیکھیں پاکستان جو ہے اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ. اگر پاکستان ڈیفنس سیکورٹی پرووائڈ کر رہا ہے سعودی عرب کو، تو کل کو وہ پاکستان ایران اور سعودی عرب کے ساتھ بھی میڈیٹر کا رول ادا کر کے ان کے تعلقات کو بہتر بنا سکتا ہے. اسرائیل کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ اس کی سیکورٹی کے وہاں پہ بہت زیادہ چیلنجز جو ہیں وہ عرب ممالک کو پیش آ رہے ہیں. ایک تو اگر لبنان کی سائڈ پہ چلے جائیں تو ویسٹ لبنان کے اوپر جس طرح اس نے قبضہ کیا ہوا اپنا سیکورٹی زون بنایا ہوا ہے. ابھی جون کے اندر امریکہ نے لبنان میں اور اسرائیل کے اندر معاہدہ تو کروایا جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ حزب اللہ جو ہے وہ ڈس آرم ہوگا اور جو اسرائیل ہے وہ جنوبی لبنان سے نکلے گا تو پھر وہاں پر لبنان کی فوجیں آئیں گی، وہ جو ہے معاملات کو سنبھالیں گے، لیکن ابھی تک یہ ہو نہیں رہا ہے. پھر اس کے ساتھ ہی جو ابھی اردن کے اندر جو وزراء خارجہ کی جو کانفرنس تھی وہ بھی اس لیے تھی کہ بیت المقدس جس کے بارے میں ہم بار بار پاکستان کی، سعودی عرب کی، ترکی کی 1967 کا جو بارڈر ہے اس کے متعلق ان کا موقف ایک ہی ہے کہ 1967 کے بارڈر پہ رہنا چاہیے، فلسطین ایک آزاد ریاست بننی چاہیے جس کا جو دارالخلافہ ہے وہ یروشلم ہونا چاہیے. اب جو اسرائیل کے اندر جو دائیں بازو کی انتہا پسند جو تنظیمیں ہیں وہ پورا نیتن یاہو کو دھکیل رہی ہیں کہ وہ بیت المقدس کے اوپر قبضہ کرے، تو وہاں پہ جو اس کی در اندازی شروع ہو رہی تھی اس کو لے کے یہ کانفرنس جو تھی وہاں پہ ہوئی تھی. تو یہ جو چیلنجز ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر، اس کے اندر یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ بہت اہم ہے. جہاں تک بات ہے کہ جو جیسے نیٹو کے اندر کلاس 5 ہے کہ ایک ملک کے اوپر حملہ تمام ملکوں پہ حملہ تصور کیا جائے گا، اس کے بارے میں دیکھیں ابھی ہم اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس پریکٹیکلی یہ کیسے ہوگا، وہ چیزیں ہمارے سامنے آنی ابھی ضروری ہے کہ